یہ پروگرام انشاءاللہ ان قریب اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ ابھی جو طلباء آپ کے سامنے پروگرام پیش کریں گے وہ ہر اعتبار سے اور ہر نوعیت سے بہت اہم ہے، اور یہ ہے مسابقہ کتاب العقائد۔ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کی عقائد کے تعلق سے 3 کتابیں ہیں، اسلامی عقائد، کتاب العقائد اور القواعد فی العقائد۔ الحمدللہ تمام طلباء کرام ان کتابوں کو زبانی یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا امتحان بھی ہوتا ہے اور مسابقہ بھی کرایا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے پہلے کتاب العقائد کے طلباء اپنا مسابقہ پیش کریں گے، اس کے بعد پھر اسلامی عقائد کے طلباء اپنا مسابقہ پیش کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ طلباء کرام نے جو عقائد یاد کیے ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے، یہ تو ہر ایک ہم جیسے اس سے واقف ہے۔ لہذا حضرات حکم یہاں پر تشریف فرما ہے، مفتی عزت صاحب، مفتی رسالت حسین صاحب، مفتی مشاہد الاسلام صاحب، مولانا محمد صہیب صاحب، یہ حضرات پرچی نکالیں گے، اس کے اندر سوال اور جواب دونوں لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جس طالب علم کی اول پوزیشن آئے گی اس کو انشاءاللہ اعزازی انعام خطبات حکیم الامت 32 جلدوں کا آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ طلباء اپنا مسابقہ پیش کرنے والے ہیں۔ مسابقہ کتاب العقائد کے طلباء سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنا مسابقہ پیش کریں۔ عقیدہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ سچا، اللہ تعالیٰ کا کلام سچا اور واقع کے مطابق ہے، اس میں جھوٹ ہونے کا گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق عقائد نمبر 23، ہر چیز کا وجود اور عدم اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے، ہر چیز کی کیفیت، خاصیت اور اس کی تاثیر کا ہونا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، کائنات کا اسباب اسی کی مخلوق ہے، اور اسباب کی سببیت کی اس کی مخلوق اور اس کی مشیت کے تابع ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات میں مؤثر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کی وجہ سے کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے اور دیگر انسانی اوصاف کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر کون سا ہے اور کس سے متعلق؟ یہ نبوت سے متعلق عقائد نمبر 7 ہے۔ اس عقیدے کا نمبر 5 بھی بیان کریں۔ جی، اس کا عقیدہ نمبر 5 بھی بیان کریں۔ نبوت وہابی منصب ہوتا ہے، کسبی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی نبوت عطا فرمائی اپنے کرم سے عطا فرمائی، کوئی شخص اپنی محنت اور عبادت سے نبی نہیں بن سکا۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ نمبر 18 بیان کریں۔ کسی چیز کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہوتی، البتہ اس چیز کی مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ صمد اور بے نیاز ذات ہے، اور کسی چیز کا محتاج ہونا اس شان بے نیازی کے خلاف ہے۔ صحابہ سے متعلق عقیدہ نمبر 12 بیان کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگرچہ فردن مومن عادل معیار حق تنقید سے بالاتر اور گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن جب کسی بات پر متفق ہو جائیں، یعنی ان کا اجماع ہو جائے، تو وہ اجماع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح معصوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ نمبر 16 بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے مگر موجود ہونے میں مخلوق کی طرح جسم کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں مگر بولنے میں مخلوق کی طرح زبان کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں مگر سننے میں مخلوق کی طرح کان کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں مگر دیکھنے میں مخلوق کی طرح کے محتاج نہیں، وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ نمبر 19 بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیماری یا موت دیتے ہیں تو یہ خوف نہیں ہوتا کہ جس کو بیماری یا موت دے رہا ہوں وہ میرا نقصان کر سکتا ہے یا اس کے عزیز و اقارب مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی خوف کے بیماری اور موت دیتے ہیں، کیونکہ خوف ہونا عجز کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور عجز سے پاک ذات ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ نمبر 30 کیا ہے؟ نیز بتائیے کہ نبوت سے متعلق کل کتنے عقیدے ہیں، اور حیات دنیاوی، حیات جسمانی، حیات حسی، حیات برزخی اور حیات روحانی کا مفہوم بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ نمبر 30، بغیر شدید ضرورت اور مجبوری کے منت اور نظر نہیں ماننی چاہیے۔ اگر مجبوری کے تحت منت اور نظر ماننی پڑ جائے تو پھر منت اور نظر صرف اللہ کے نام کی ماننی چاہیے، غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا درست نہیں۔ فائدہ: یاد رکھیے کہ نظر، منت اور نیاز تینوں کا ایک ہی مفہوم ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کے ان میں سے کسی لفظ کا استعمال درست نہیں۔ نبوت سے متعلق کل 38 عقائد ہیں۔ حیات دنیاوی یعنی دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے جس میں مثال کو نہیں۔ نمبر 2 حیات جسمانی یعنی جسم حقیقی و عنصری کو حیات حاصل ہے جس میں مثال کو نہیں۔ نمبر 3 حیات حسی یعنی اس حیات کو انبیاء علیہم السلام کا جسم محسوس بھی کرتا ہے۔ نمبر 4 حیات برزخی یعنی حیات عالم برزخ میں ہے۔ اور نمبر 5 حیات روحانی، اس حیات میں روح اصل ہے اور بدن اس کے تابع ہے۔ سوال اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ نمبر 11 اور نمبر 30 بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ نمبر 11، اللہ تعالیٰ بلا جسم، بلا مکان اور بلا جہت موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہونے میں جسم، خاص مکان اور خاص جہت کے محتاج نہیں۔ بغیر شدید ضرورت اور مجبوری کے تحت منت اور نظر نہیں ماننی چاہیے۔ اگر مجبوری کے تحت منت اور نظر ماننی پڑ جائے تو پھر منت اور نظر صرف اللہ کے نام کی ماننی چاہیے، غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا درست نہیں۔ نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی، اور جنات کے لیے بھی انسان ہی نبی ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر کون سا ہے اور کس سے متعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت سے متعلق عقیدہ نمبر 4۔ اسی کا عقیدہ نمبر 10 بھی بیان کریں۔ نبوت سے متعلق عقیدہ نمبر 10، رسول وہ ہے جو نئی شریعت لائے، اور نبی وہ ہے جو نئی شریعت نہ لائے بلکہ پہلی شریعت کی تعلیم دے۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ نمبر 21 بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے بندے کے نفس، خواہش اور مزاج کے موافق ہوتے ہیں ان کو تقدیر خیر، اور جو فیصلے بندے کے نفس، خواہش اور مزاج کے خلاف ہوتے ہیں انہیں تقدیر شر کہتے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے اپنی ذات کے اعتبار سے خیر ہی ہوتے ہیں۔ عقیدے کی تعریف کریں۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے، ایسا نظریہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ صحابہ سے متعلق عقیدہ نمبر 18 بیان کریں۔ شریعت خلافت راشدہ شریعت کی اصطلاح ہے، جس سے مراد خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن ہے، یعنی قرآن کریم کی آیت استخلاف میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خلافت دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ 4 حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین اور حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان چاروں کو خلفائے راشدین اور ان کے دور خلافت کو دور خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ صفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ نیز صفات ذاتیہ کی تعریف بیان کیجیے۔ صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو، انہیں ام الصفات بھی کہتے ہیں، اور وہ 7 ہیں: حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام۔ سوال کا پہلا جز رہ گیا، صفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ صفات کی 2 قسمیں ہیں: صفات محکمات، صفات متشابہات۔ صفات محکمات کی 2 قسمیں ہیں: صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عادل ہونے کے کیا معنی ہیں اور معیار حق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عادل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان میں شریعت کے متعلق گواہی دینے کی اہلیت موجود ہے اور ان کی بات کو سچی گواہی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دین اسلام کا مدار انہی کی روایات، مرویات اور شہادات پر ہے۔ ان کی روایات اور شہادات کا انحصار ان کی ذات کے عادل ہونے پر ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معیار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کا ایمان اور عمل قبول ہوتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان و عمل کے مطابق ہو۔ اگر کسی شخص کا ایمان اور عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان و عمل کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، نہ تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن کہلائے جانے کے لائق ہے اور نہ نیک کہلائے جانے کا مستحق۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کتنے داماد تھے اور ان کے کیا نام ہیں؟ نیز بتائیں کہ ولایت سے متعلق کل کتنے عقیدے ہیں اور شروع کے 2 عقیدے بیان کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد تھے۔ حضرت ابو العاص لقیط بن الربیع رضی اللہ عنہ جن سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ نمبر 2 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ نمبر 3 حضرت علی رضی اللہ عنہ جن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ ولایت سے متعلق عقائد 9 ہیں۔ عقیدہ نمبر 1 روحانی بیماریوں کی تشخیص اور ان کا علاج کا نام تصوف ہے، جس کو قرآن کریم میں تزکیہ نفس اور حدیث میں احسان کہا گیا ہے۔ عقیدہ نمبر 2 عقائد اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرض ہے، جس کے لیے صحیح العقیدہ متبع سنت، دنیا سے بے رغبت طالب آخرت، مجاز بیعت شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اتباع سنت کرنے اور گناہوں سے بچنے کا نام وعدہ بیعت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ نمبر 20 بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ نمبر 20 تقدیر علم الہی اور امر الہی کے مجموعے کا نام ہے، یعنی اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا وہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فلاں انسان کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے اور وہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، یہ علم الہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے موافق ہر چیز کو پیدا فرمانے سے پہلے یہ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، یہ امر الہی ہے۔ ملائکہ عموماً انسانی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں، عقیدہ نمبر کون سا ہے اور کس سے متعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 2 ملائکہ سے متعلق عقائد۔ ولایت سے متعلق عقیدہ نمبر 1 بیان کیجیے۔ روحانی بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کا نام تصوف ہے، جس کو قرآن کریم میں تزکیہ نفس اور حدیث میں احسان کہا گیا ہے۔ عقائد کے اقسام بیان کریں۔ عقائد کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 عقائد قطعیہ، نمبر 2 عقائد ظنیہ۔ جواب مکمل کریں۔ عقائد قطعیہ وہ عقائد ہیں جن کی بنیاد پر ایمان و کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، انہیں ضروریات دین بھی کہتے ہیں۔ عقائد ظنیہ وہ عقائد ہیں جن کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے، انہیں ضروریات اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں۔ نبوت سے متعلق عقیدہ نمبر 4 اور 6 بیان کریں۔ نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی، اور جنات کے لیے بھی انسان ہی نبی ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 6 نبی معصوم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچاتے ہیں۔ صحابہ سے متعلق عقیدہ نمبر 13 بیان کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نامناسب الفاظ سے یاد کرنا، برا بھلا کہنا، سب و شتم کرنا، گالم گلوچ کرنا اور لعن طعن کرنا حرام ہے اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ ولایت سے متعلق عقیدہ نمبر 7 بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے۔ ملائکہ کھانے پینے سے بھی پاک ہوتے ہیں، عقیدہ نمبر کون سا ہے اور کس سے متعلق ہے؟ عقیدہ نمبر 4 ملائکہ سے متعلق عقائد۔ اسی کا عقیدہ نمبر 8 بھی بیان کیجیے۔ ملائکہ کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، البتہ ان میں روح القدس، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل،
ملک الموت اور حاملین عرش وغیرہ افضل ہیں۔ صحابہ سے متعلق عقیدہ نمبر 13 اور 14 بیان کیجیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نامناسب الفاظ سے یاد کرنا، برا بھلا کہنا، سب و شتم کرنا، گالم گلوچ کرنا اور لعن طعن کرنا حرام ہے اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پہلا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، پھر بیٹیوں کی اولادیں ہیں۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر عدت وفات ہے؟ عقیدہ نمبر بھی بیان کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر عدت وفات نہیں۔ عقیدہ نمبر 5 ازواج مطہرات سے متعلق عقائد۔ انبیاء سے متعلق عقیدہ نمبر 18 اور 22 بیان کریں۔ وفات کے بعد حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی اپنی قبور میں بطور تلذذ کے نماز عطا فرماتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 22 گزشتہ انبیاء اکرام علیہم السلام خاص قوموں، خاص بستیوں یا خاص شہروں کی جانب خاص وقتوں میں بھیجے جاتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکانوں، تمام زمانوں اور تمام جہانوں کے نبی ہیں۔ یہ عقیدہ نمبر 22 غلط ہے، جواب غلط ہے۔ عقیدہ نمبر 22 دوبارہ بیان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل، اعلیٰ اور تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جنات سے متعلق عقیدہ نمبر 3 سنائیے۔ جنات میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنات کے مرنے کے بعد انہیں بھی انسانوں کی طرح عذاب و ثواب ہوگا۔ جواب غلط ہے۔ جنات بھی انسان کی طرح شریعت کے مکلف ہوتے ہیں۔ تنقید کی ممکنہ صورتیں کتنی بن سکتی ہیں؟ تنقید کی ممکنہ 2 صورتیں بن سکتی ہے۔ نمبر 1 اعمال پر تنقید، نمبر 2 ایمان پر تنقید۔ اگر تنقید ایمان اور عقیدے کی وجہ سے ہو، یعنی عقیدہ خراب ہو تو صحابی نہیں بنتا، اور اگر تنقید اعمال کی وجہ سے ہو، یعنی صحابی کا عمل خراب ہو تو صحابی بنتا ہی نہیں ہے۔ عقیدے کی تعریف کریں اور بتائیں کہ عقائد ظنیہ اور عقائد قطعیہ کسے کہتے ہیں؟ نیز اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ 16 بیان کریں۔ عقیدے کی تعریف: عقائد عقیدے کی جمع ہے جس کی بنیاد پر ایمان اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عقائد ظنیہ وہ عقائد ہے جس کی بنیاد پر ایمان اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عقائد ظنیہ وہ عقائد ہے جس کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت، اہل سنت اور اہل بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ سے متعلق عقیدہ نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے مگر موجود ہونے میں مخلوق کی طرح جسم کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں مگر بولنے میں مخلوق کی طرح زبان کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں مگر سننے میں مخلوق کی طرح کان کے محتاج نہیں، وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ نمبر 23 بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ نمبر 23۔ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ نمبر 9 سنائیے۔
اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو تبدیل کرنے پر قادر ہے، اگرچہ وہ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مومن جنت میں اور کفار جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مومنین کو ہمیشہ جہنم میں اور کفار کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اسے عموم قدرت باری تعالیٰ کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرتے نہیں، اسے تنزیہ باری تعالیٰ کہتے ہیں۔ ہم عموم قدرت باری تعالیٰ اور تنزیہ باری تعالیٰ دونوں کے قائل ہیں۔ عقیدے اور عمل میں فرق بیان کریں۔ عقیدے اور عمل میں فرق۔ عقیدہ دل کا محل ہے اور اعمال بدن کا محل ہے۔ جو فرق بدن اور دل میں ہے وہی فرق عقائد اور عمل میں ہے۔ ادھورا فرق بیان کیا ہے، یاد ہو تو مکمل کریں۔ عقیدہ اور عقیدے میں فرق یہ ہے، عقیدہ اور عمل، عقیدہ اور عمل میں فرق۔ عقیدے کا محل جسم ہے اور عمل کا دوسرا سوال، ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے۔ ولی کی بنیادی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اتباع سنت ہوتا ہے۔ جو جتنا بڑا متبع سنت ہوگا وہ اتنا ہی بڑا ولی اللہ ہوگا۔ یہ بھی ادھورا بیان کیا آپ نے۔ نبوت سے متعلق عقیدہ نمبر 38 بیان کریں، نیز بتائیں کہ ملائکہ کے ذمے کیا کیا کام ہوتے ہیں۔ نبوت سے عقیدہ نمبر 38، معجزہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اس میں نبی کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، اس لیے معجزے کو شرک کہہ کر معجزے کا انکار کرنا یا معجزے سے دھوکہ کھا کر انبیاء علیہ السلام کے مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھنا دونوں غلط ہے۔ ملائکہ کے ذمے مختلف کام ہیں۔ کچھ فرشتوں کے ذمہ داری انسانوں کی ارواح قبض کرنا ہے، ان کے سردار حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ کچھ فرشتوں کے ذمہ داری انسانوں کے اعمال لکھنے کی ہے، کچھ فرشتوں کے ذمہ داری انسانوں کی حفاظت کرنا ہے، کچھ فرشتے جنت اور کچھ دوزخ کے نگراں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ نمبر 6، 7 اور 8 بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ تو الفاظ اور حروف سے مرکب نہیں ہے، بلکہ وہ کلام نفسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا کلام سچا اور اللہ تعالیٰ کا کلام جسے کلام نفسی بھی کہتے ہیں وہ تو نہ تو مخلوق ہے اور نہ ہی الفاظ اور حروف سے مرکب ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کا کلام سچا اور واقع کے مطابق ہے، اس میں جھوٹ ہونے کا گمان بھی نہیں۔ ٹھیک ہے۔